اگر آپ کو مجلس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری ہونا ہے تو سبسکرائب کر کے یہ بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔ AIMIM ایک ایسا نام جو ہندوستان کی سیاست میں ایک نیا طوفان لانے جا رہی ہے۔ یوں مانے تو اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اس آندھی کے بارے میں بتانے سے پہلے MIM کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ آپ کو بتائیں گے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب حیدرآباد میں مسلمانوں کے ظلم کو دیکھ کر ایک آواز اٹھی کہ اب ہماری بھی کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، اور یہ آواز اٹھانے والے بہادر یار جنگ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے MIM کو عمل میں لایا۔ ان کی صدارت کے بعد MIM کی کمان کو سنبھالا عبدالواحد اویسی نے۔ عبدالواحد اویسی نے جب MIM کی کمان کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ ظلم و ستم کے بادل ان پر ٹوٹنے لگے اور کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جیل جانا پڑا۔ جیل جاتے سمے انہوں نے MIM کی صدارت اپنے جوان بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی کو دی۔ سلطان صلاح الدین اویسی وہ شخصیت تھی جنہوں نے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور انہیں جیل بھی جانا پڑا صرف عوام کی خدمت کے لیے۔ ہر لمحہ انہیں عوام کی فکر ہوتی۔ حیدرآباد یوں کہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آواز ہو کر لوک سبھا میں گونجتے رہے۔ جہاں تک ہمارا کہنا یہ ہے کہ ناانصافی کا تعلق ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو اب وہ زمانہ غلامی کا نہیں رہا۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بنی ہوئی ہے۔ اور اپنے آخری لمحات میں انہوں نے MIM کی صدارت اور حیدرآباد کی لوک سبھا کی سیٹ اپنے شہزادے اسد الدین اویسی کو سونپ دی۔ اسد الدین اویسی وہ نام ہے جس نے ہندوستان کی موجودہ سیاست کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے۔ کس بنیاد پر ہماری ڈیموکریسی کام کرے گی؟ کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو لات مار کر نکالا؟ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈرتی ہے تو ڈرنا پڑے گا۔ یاد رکھو تم کو، میں جب تک زندہ ہوں تم کو ڈرا ڈرا کر غریبوں مظلوموں کا کام کرا کر رہوں گا۔ لوک سبھا میں مسلمان، دلت اور غریب طبقات کے لیے جناب اسد الدین اویسی صاحب ہمیشہ سے اپنی آواز کو بلند کرتے آئے ہیں۔ ہر مسئلے پر اپنی بات رکھنا اور سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا، سچ کو سچ بولنا اور قاتل کو قاتل بولنا، یہ اسد الدین اویسی اور MIM کے لوگوں کی پہچان ہے۔ جب بھی کوئی بات یہ اسمبلی یا لوک سبھا میں رکھتے ہیں، کیا مجال کہ وہ اپنے قدم پیچھے لے لیں۔ پارٹی الگ ہے، حکومت الگ ہے۔ اب آپ حکومت میں ہیں، آپ نے دستور پر حلف اٹھایا ہے، آپ کی نظر میں کوئی سب برابر ہے، تو کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ میرا چوتھا سوال ان سے یہ ہے، سر میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے ہندوستان میں فسادات ہوئے اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کیوں نہیں اس کو لایا جاتا؟ کیا یہ میری بات صحیح نہیں ہے وزیر داخلہ صاحب کہ بھاگلپور کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جس پولیس والے کا ذکر کیا گیا، کیا یا حکومت نے اس کو پریزنٹ میڈل نہیں دیا؟ MIM ہمیشہ اپنے کاموں سے پہچانی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں MIM نے بہت کام کیا۔ کالج، سکول، ہاسپٹل اور ہر طبقات میں مسلمان اور غریبوں کی قیادت کرتے آئے ہیں۔ ان سب ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے اسد الدین اویسی کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ عوام کی خدمت کے لیے اور موت کے منہ سے واپس آئے۔ عوام کی دعاؤں سے اللہ نے انہیں ایک نئی زندگی دی۔ ارے ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے، یہ جسم کے سینے پر 3 گولیاں کھائی میں نے، 70 مرتبہ چاقو سے مارے، اس ہاتھ پہ 40 مرتبہ مارے، لیکن اس کے بعد بھی اکبر اویسی مرا نہیں، کھڑا ہے یہاں پہ۔
और इसलिए नहीं मरा, शायद मुझे हिंदुस्तान को फतेह करना है, शायद मुझे आपके दिलों को जीतना है। और वो आज और जोरों शोर से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसका यही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ऐ खानदान ओवैसी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।